الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب وہ مرحلہ درپیش ہے کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بے بسی و بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ 70 اعوان و انصار اور اعزاء و اقربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ دینے اور تڑپا دینے والا منظر تھا کہ سرور ریاض حسینی، گلے باغ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ، جان چمن مجتبیٰ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بھر کی آنکھ کا تارا، اہل بیت نبوت کا جگمگاتا چراغ، ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر، جن کو دیکھ کر تصویر رسول آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں عین شباب کا عالم ہے، کمر شکستہ باپ کے سامنے سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے، بابا حضور مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو، میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے اور مٹتے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ شبیہ رسول نے دست بستہ عرض کی، بابا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑ جائیے، بلکہ بہشت بری میں جد امجد حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ کے پاس پہنچا دیجیے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہرے بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ، حسین نے بھی آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کے محبوب و مطلوب، نبی آخر الزمان کے نواسے کا وہ حسین فرزند، ہم صورت محبوب خدا ان اشقیاء میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اب دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کو سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے جمیل جوان کو سلاح جنگ پہنائی اور گھوڑے پر سوار کرایا اور فرمایا، بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا، میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری
اماں جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کہا اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویوں اور بچوں پر جو گزری، یقیناً اس پر عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ داغ اولاد نہیں اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گنوایا جاتا۔ درد وہ ہے کہ زبان پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ دکھ درد کی ماری ماں بیٹے کی رخصتی کے وقت کہہ رہی تھی، علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو، اماں واری میری بستی کو نہ ویران کرو، چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو، میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا، اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا۔ چھوڑ کر روتا انہیں خیمے سے اکبر نکلے، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے، پر عجب حال سے ہم شکل پیمبر نکلے، مڑ کے تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے۔ ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی۔ الغرض فوج اعداء کے روبرو تشریف لائے، حسن خدا داد کی جوت سے میدان جگمگانے لگا، نور جبی سے جمال پیمبر چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لخت دل امام حسین ابن بو تراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب۔ شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل، بستان حسن میں گلے خوش منظر شباب، چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان صولت سرکار بو تراب، صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو ان میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب، صولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواں، جرت نے باغ تھامی شجاعت نے لی رکاب، چمکا کے تیغ مردوں کو نہ مرد کر دیا، اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب، مردان کار لرزہ بر اندام ہو گئے، شیرہ فگنوں کی حالتیں ہونے لگی خراب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں، ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب، کہہ پہ کروں کو تیغ سے دوپارہ کر دیا، کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تارکاب، تلوار تھی کہ صاعقائے برق بار تھا، یا ازبرائے زہم شیاطین تھا شہاب، میدان میں اس کے حسن و ہنر دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے میان سے شمشیر آبدار نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، زبان مبارک سے یہ رجز پڑھا، میں علی اکبر ہوں، حضرت حسین بن علی کا فرزند ہوں، ہم اہل بیت رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قرابت دار۔ یاد رکھو میں تمہیں نیزے سے ٹھیک نشانہ بناؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا
جیسی ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا، ظالمو، اگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور بازو حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا اس شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابلے کریں، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثل صاعقہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے۔ ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیے۔ ادھر میمنہ پر چمکا تو اس کو منتشر کیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی۔ کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گلے شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا ابتا العطش، ابا جان، پیاس کے غلبے سے سخت بے تاب ہوں۔ اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام پاک نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرے گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا، اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا، جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا، جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزند نے امام پاک کی زبان مبارک کو چوسا۔ انہیں فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام پاک نے اپنی انگوٹھی فرزند ارجمند کے منہ میں رکھ دی۔ شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعداء کے مقابل ہو کر صدا دی، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہ و تیگ کر دیا۔ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر۔ اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادہ والا تبار نے بکمال ہنر مندی اس کا وار رد فرما کر اس کے سینے پرکینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا
اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو روند ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے وفور غصہ سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشی بن کر شہزادہ امام پر ٹوٹ پڑا۔ لختے دل حسین نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ لشکر اعداء پر حیدر کے شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصرع دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارہ بطول علی اکبر پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ اشرار آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ امام بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے دست و بازوں میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ کے ہاتھ کا سست پڑنا تھا کہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور چمن فاطمہ زہرا کا یہ گل رنگین اپنے خون میں نہا گیا۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر۔ کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر۔ پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ شہزادہ انور پشت زین سے زمین پر آ رہے، گرتے ہوئے پکارے یا ابتا ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھالیے، مجھ کو لیجئے۔ جس دم سنی حسین نے یہ جاں گدا صدا، صابر اگرچہ تھے مگر کلیجہ الٹ گیا۔ ہاتھوں سے دل کو تھام کے دوڑے برہنہ پا، نعرہ کیا کہ اے علی اکبر کروں میں کیا۔ مل کر غریب و بے کس و تنہا سے جائیو، آئے ضعیف باپ تو دنیا سے جائیو۔ جا کر صفوں کے پاس پکارے باشک و آہ، بے کس طرف مرے علی اکبر کی قتل گاہ۔ اے ظالمو یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ۔ بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہیں کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ۔ سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بحر و بر، بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر۔ اٹھا وہ دل میں درد کے خم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر۔ اکبر تیرے علم سے جگر چاک چاک ہے، جب تو نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے۔ دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے، حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے۔ زندہ رہے یہ پیر جواں یوں جہاں سے جائے، اے لال 3 روز کے فاقے میں زخم کھائے۔ شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو۔
مظلوم کربلا نے اپنے شہزادہ اقدس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ علی اکبر نے آنکھ کھولی۔ اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخ پدر، سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر۔ زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار لی کراہ کی کروٹ ادھر ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگام ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ جب جاں باز بیٹا آگوش پدر میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے فردوس بری پہنچا تو مظلوم کربلا نے لاش مبارک زمین کربلا پر رکھ دی اور فرمایا قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی، اے میرے فرزند اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ ما اجراہم علی اللہ وعلی انتہاک حرمت الرسول عن الدنیا بعد قلعفاہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ میرے بچے تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لشکر اعداء میں حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے دوڑ کر نکلی، وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ گویا آفتاب نکل آیا، اور وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی یا اخیا و یا ابن اخا، اے میرے بھیا اور اے میرے بھیا کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمشیر حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہے۔ اے میرے لمبے گیسوں والے کدھر ہے تو؟ ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو؟ واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو؟ کیوں کر پھپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو؟ 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے؟ اسی دل فگار غم گسار پھپھی نے شہزادہ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ روزن خیمہ سے اسی شہزادے کی شہادت کا قیامت خیر منظر دیکھ رہی تھی۔ جب پیارے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا بے تاب ہو گئیں، یارہ ضبط باقی نہ رہا، خیمے سے باہر نکل آئیں اور بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑی۔ مظلوم کربلا نے دکھیاری بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لائے اور فرمایا اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے، صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کرو۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور شہزادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خیمے کے قریب لا کر رکھ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا میرے معبود، آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے۔ میرے مولا میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔ جو ہی ستم رسیدہ غم نصیب ماں نے اپنے نور نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا تو کہا اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا؟ اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا؟ وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا؟ آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا؟ مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔